بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تراویح کی 2 رکعت نیت کر کے اس کے بعد دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی تقریباً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب یہ دوسری رکعت میں قاعدہ بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ تیسری رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لی ہے اور میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ ڈائریکٹ جلدی سے بیٹھ جائے اور قاعدہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، تو اس کی یہ 2 رکعت جو تراویح ہوگی یہ درست ہو جائے گی۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول گیا، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت میں بھی اس کو یاد نہ آیا سجدہ کرنے سے پہلے کہ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو اس صورت میں اب اس کو چاہیے، یعنی کہ تیسری رکعت کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تیسری رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تیسری رکعت وہ پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ یہ اب چوتھی رکعت بھی ساتھ ملا لیں اور چوتھی رکعت کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، تو جو آخری 2 رکعت تراویح اس نے پڑھی ہوگی یہ درست ہو جائے گی، اور جو پہلی 2 رکعت تراویح پڑھی ہوگی اس نے وہ درست نہ ہوگی بلکہ وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا اس بات کا پھر کہ درست ہوگی اور درست نہ ہوگی؟ جب درست نہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی 2 رکعتوں میں جو اس نے قرآن مجید پڑھا تھا اس قرآن مجید کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو آج ہی اگر اس کو موقع ملے، یعنی کہ اسی دن جس دن یہ 2 رکعت اس کی فاسد ہو گئی ہے، اسی دن فجر ہونے سے پہلے تراویح کا جو وقت ہوتا ہے اس کے وقت کے اندر اس کا اعادہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ 2 رکعت کا اعادہ واپس کر لے۔ لیکن اگر آج کا دن یہ اس سے نکل گیا اور آج اس نے اعادہ نہیں کیا تو آگے اس کے اوپر اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے 2 رکعت کی نیت باندھی، اس کے بعد پھر دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، گویا کہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہے اور دوسرے رکعت کے بعد اس نے قاعدہ بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کی یہ 3 رکعتیں فاسد ہوگی اور تراویح شمار نہ ہوگی۔ گویا کہ پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وقت کے اسی وقت کے اندر عشاء کا جو وقت ہے اس میں اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اسی طرح جو قرآن مجید اس میں پڑھا ہوگا اس کا بھی اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چوتھی صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت تراویح کی نیت باندھی، اس کے بعد پھر دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کیا اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت پر اس نے سلام پھیر دیا، تو جو پہلی 2 رکعتیں ہوں گی وہ درست ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، فرض جو ہوتے ہیں وہ ادا کر لیا ہے، اور جو تیسری رکعت ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ 3 رکعتیں جو پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت کے بعد قاعدہ بھی کر لیا ہے، تو اس کے بعد اب اس کو سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہے۔ گویا کہ خلاصہ پھر اس کا یہ نکلے گا چوتھی صورت کا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد قاعدہ کر لیا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اس نے، تو اب اس صورت میں پہلی 2 رکعتوں میں جتنی تلاوت کی ہے اور تراویح جو ہوگی وہ درست ہو جائے گی اور جو تیسری رکعت ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔